میرے پیارے بزرگ اور دوستو، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے محبوب بندے کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ دیکھو، قرآن اللہ کا کلام ہے نا؟ ارے بھائی چبوترے والے بھائی بولو یار۔ اب تم میرے کو اگر آنسر دیں گے تو میں تم کو تقریر سناؤں گا، کیونکہ اپن کتاب پڑھ کے سنانے والے مولانا نہیں ہوتے، صورت دیکھ کے بیان کرنے والے مولانا ہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں اللہ کی تعریف ہونا چاہیے۔ آپ کا گھر ہے نہیں ہے؟ پھر گھور کے دیکھ رہے ہیں آپ کا گھر ہے نا؟ تو آپ کے گھر پہ کس کا نام لکھے ہوا رہتا؟ وہی جو آپ کے گھر والے ہیں؟ نہیں، ابا کا نام، دادا کا نام یا آپ کا نام، جس کا گھر ہے اس کے نام کی تختی لگی ہوئی رہتی ہے۔ لیکن آپ اپنے گھر پہ اپنے دوست کے نام کا پلیٹ نہیں لگاتے۔ ارے بھائی کتنی بھی محبت ہوں گی مگر تیرے نام کی پلیٹ میں کہیں گلوں گا بھائی؟ نہیں، کوئی چچیرے بھائی کے نام کی پلیٹ نہیں لگاتا، کوئی خلیرے بھائی کے نام کی پلیٹ نہیں لگاتا، سسرال والوں کی تو کس کے باپ کو نہیں لگاتا۔ جس کا گھر اس کی نیم پلیٹ، اور میرے گھر پہ بھی میری نیم پلیٹ ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جس کی جو چیز ہوتی ہے اس میں اسی کا نام ہوتا ہے، اسی کی تعریف ہوتی ہے، اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تمہاری اور میری محبت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر پہ اپنا نام لگاتے، اپنے کسی محبوب کا نام نہیں لگاتے، مگر اللہ کی محبت کے قربان جاؤ، قرآن کلام اس کا ہے جہاں قرآن میں اس کی تعریف، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی شان بیان ہو رہی ہے، وہی اللہ اسی قرآن کے اندر اپنے پیارے مصطفیٰ کی عظمت بھی بیان کر رہا ہے، حضرت آدم کی تعریف بھی بیان کر رہا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر بھی کر رہا ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر بھی کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی کر رہا ہے، کہیں ولیوں کا ذکر کر رہا ہے، کہیں نبیوں کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت خضر کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت آصف بن برقیہ کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت لقمان کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت مریم کا ذکر کر رہا ہے، کر کے دنیا والوں کو بتا رہا ہے، اے دنیا والوں، مجھے میرا ذکر جتنا محبوب ہے، مجھے میرے محبوبوں کا ذکر بھی اتنا ہی محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطبہ اہل سنت۔ مائک والے بھائی بیچ میں آواز کم ہو جا رہی یار، بار بار اشارہ کروں آپ۔ بیٹے کم نہ کو کر میرے بیٹے، کیونکہ بعض خطرناک لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ وہاں تو پوسٹر پھاڑ دیا مگر یہاں کے بیٹھا ہوا ہے، میرے کو معلوم ہے، پٹھے کو میں پہچانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حبیب ہندوستان، حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ۔ اب سننے کو آیا کیا بولتے کہ تیرا مردہ نکالے تک چھوڑتا نہیں، تو ٹھہر لگا، تیرا باپ ہوں میں۔ پیارے دوستو، ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو پیارے دوستو، خدا ہو کر اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں خود اپنے محبوبوں کی عظمت بیان کر رہا ہے۔
اگر عرس کے موقع پر جلسہ کرتے ہیں، ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، غوث و خواجہ کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، حضرت صابر صاحب قبلہ کا ذکر کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عجیب و غریب لوگ ہو یار، تم لوگ یہ کیا درگاہوں کے پیچھے پڑے ہو، ولیوں کے پیچھے پڑے ہو، یہ کیا ذکر کر رہے ہو یار؟ ارے نادان سن، ہمیں اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ کسی مولوی صاحب یا پیر صاحب نے نہیں سکھایا. ہمیں اللہ والوں کا تذکرہ کرنا یہ کسی لال کتاب یا ہری کتاب نے نہیں بتایا. ہمیں اللہ والوں کی تعریفیں کرنا ہمارے باپ داداؤں نے نہیں بتلایا. ارے اللہ والوں کی تعریفیں کرنا ہمیں تو پیدا کرنے والے خدائے رب ذوالجلال نے بتلایا ہے. اللہ رب العزت نے ہم کو یہ سبق سکھایا ہے. ارے جب قرآن پڑھتے ہیں معزز سامعین کرام ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت نے آپ سے نماز پڑھائی ہے تو نماز میں بھی اللہ نے آپ کو بغیر ولیوں کے ذکر کے نماز پڑھنے نہیں دیا ہے. کائنات کا کوئی بھی مولوی قرآن میں کوئی بھی سورت کہیں سے بھی پڑھ لے، 3 آیت پڑھ لے یا 1 سورت پڑھ لے یا 1 آیت پڑھ لے یا پوری مکمل سورت پڑھ لے، اس کو اختیار ہے. لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں کر سکتا. کر سکتا؟ ایمانداری سے بولو، کر سکتا؟ ایک صاحب گھور کے دیکھ رہے ہیں، کرتے جیسا دیکھ رہا روزانہ. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل ہو سکتی؟ اب آؤ ذرا پڑھ کے دیکھو سورہ فاتحہ میں مولا کیا پڑھوا رہا ہے، اللہ کیا پڑھوا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. شروع کی 4 آیتیں اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم اللہ کی تعریف، مالک یوم الدین اللہ کی تعریف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کی تعریف. اب کیا اللہ پڑھوا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اب بندے سے نماز میں دعا کروا رہا. کیا کر رہا؟ زورو. اور یہ صرف سنی نہیں کر رہا، ادان نہیں کر رہا، درگاہ والا نہیں، بازو والا بھی کر رہا. سبحان اللہ، بازو والا بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. کس پہ چلا؟ زور سے بولا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سیدھا راستہ. کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ. آپ مسئلے کو سمجھو، میں آپ کو ایمان سب تازہ کر دوں گا انشاءاللہ. آج کی پوری گفتگو سن لیا سو والا کبھی وہاں بھی نہیں بن سکتا. الٹا کل سے انہیں گھر میں فاتحہ دینا شروع کریں گا انشاءاللہ، درگاہوں کو جانا شروع کریں گا انشاءاللہ، اولیاء اللہ کا، نبیوں کا، ولیوں کا مقام اس کو سمجھ میں آئیں گا انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو، اللہ بندے سے دعا کروا رہا ہے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. اس کو ذہن نشین کر لو، پوائنٹ آؤٹ کرو. سیدھا راستہ. اب مولا سے ہم نے پوچھا اے اللہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو رب پھر دعا آگے کروا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. قرآن ہے، قرآن بغیر اس کے پڑھے کہ کسی کی نماز مکمل نہیں. اب اللہ بندے سے دعا کروا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اللہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے، بندے صرف یہ دعا کرے اللہ مجھے صرف سجدے کروا، اے اللہ مجھ سے صرف رکوع کروا، اے اللہ مجھ سے صرف قیدا کروا، اے اللہ مجھ سے صرف نماز پڑھوا، اے اللہ میں روزہ رکھ لوں، زکوٰۃ دے دوں، حج کر لوں، میرا دین مکمل کر دے. یہ دعا نہیں کروا رہا ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اے نماز پڑھنے والے، اے رکوع کرنے والے، اے سجدہ کرنے والے، اے قیدا کرنے والے، اے رب کی عبادت کرنے والے، اے سبحان ربی الاعلیٰ
کی تسبیح پڑھنے والے یہ دعا کر کہ اے اللہ مجھے تیرے انعام یافتہ بندوں کے رستے پر چلا. یعنی کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی، قرآن پڑھنے کے بعد بھی، زکوٰۃ و صدقات حج دینے کرنے کے بعد بھی آپ کو انعام یافتہ یعنی کہ اللہ کے محبوب بندوں کے رستے پہ چلنا ہے. اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. اللہ والوں کے بغیر آپ کا دین مکمل ہونے والا. زور سے بولیے. اللہ والوں سے تعلق رکھنا ہے. یہ دعا ہر نماز میں اللہ کروا رہا ہے. حالانکہ دیکھو سیدھے راستے کی دعا کروایا اور صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر اس میں محبوب بندوں کا ذکر کروا کے ان کے راستے پہ چلنے کی دعا کروا کے اللہ بندوں کو بتلا رہا ہے اے دنیا والوں سیدھا راستہ کوئی اور نہیں. جس راستے میں میرا غوث کھڑا ہوا ہے وہی سیدھا راستہ ہے. جس راستے میں میرا معین الدین کھڑا ہے وہی سیدھا راستہ ہے. جس راستے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑا ہے وہی سیدھا راستہ ہے. صابر پیا کلیری کھڑا ہے وہی سیدھا راستہ ہے. نظام الدین محبوب الہی کھڑا ہے وہی سیدھا راستہ ہے. جس راستے میں میرا بندہ نواز کھڑا ہے وہی سیدھا راستہ ہے. اللہ اللہ. ہم سیدھا راستہ بولے تو سمجھ رہے ہیں 4 مہینے گھر سے چلے جانا. یہ راستے کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے. یہ راستے کا ذکر تو قرآن میں نہیں. بعض لوگ سیدھا راستہ بولے تو گھٹنوں تک ٹخنوں تک داڑھی چھوڑ لے رہے. یہ لو گمت نئے اینٹک پیس مارکیٹ میں دکھ رہا. یہ راستے کا ذکر تو قرآن میں. زور سے بولو. یہ راستے کا ذکر قرآن میں. اچھا بعض لوگ کیا کر رہے ہیں سیدھا راستہ بولے تو گانجے پھونک لے رہا. وہ نئے نئے رنگوں کے شملے بن لے رہا. ہرے اودے نیلے پیلے بن لے رہا. گنجا پھونک لیتے بیٹھے ہوا ہے. انہیں بولا جنت ادھر آؤ. اماں میں بولا گنجٹی جنت میں لے کے جاتا ہے. یلو گمت. ایسے ایسے خطرناک پٹھے مارکیٹ میں آ گئے. حیبت ہو رہی. اب یہ چورا سیدھا راستہ بتائیں گے جو بیچارہ اپنے بیگم کے حقوق ادا نہیں کر سک رہا انہیں ہم کو سیدھا راستہ کیا بتائیں گا جی. جو بیچارہ اپنی ماں کی عیادت نہیں کر سک رہا, تیمارداری نہیں کر سک رہا, بیماری میں دواخانے کو نہیں لے کے جا سک رہا, انہیں گھر چھوڑ کے کہاں کی گیا ہوا ہے, انہیں کیا ہم کو سیدھا راستہ دکھائیں گا جی. میرے دوستو سیدھا راستہ کوئی مولوی نہیں بتا رہا ہے, کوئی ملا نہیں بتا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میرے انعام یافتہ بندے کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے پوچھا اے اللہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ کو بھی معلوم تھا یہ ان لوگاں بولیں گے انعام یافتہ ہم ہے, انعام یافتہ ہم ہے, انعام یافتہ ہم ہے. اس لیے رب ذوالجلال نے کیا کیا, انعام یافتہ بندے کی تعریف بیان کرتے ہوئے خود دنیا کو بتلا دیا انعام یافتہ بندے کون ہیں. رب کریم کہہ رہا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. مائک والے بھائی تم مائک کی آواز کم کرتے چلے جا رہے. تم سٹ کر دے کہ وہاں سے ہٹ جاؤ, انگلی میں پرابلم ہے. کم کرتے جا رہے استاد, تم ٹینشن میں ڈال دے رہے تم میرے کو. مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے انعام یافتہ بندے کوئی اور نہیں. انبیاء انعام یافتہ ہیں, صدیقین انعام یافتہ ہیں, شہداء انعام یافتہ ہیں, صالحین یعنی اولیاء اللہ انعام یافتہ ہیں.
اجی اللہ اللہ ہو کے اپنے ولیوں کا ذکر قرآن پاک میں کر رہا ہے، ان کی کیٹیگریز بیان کر رہا ہے، اللہ بتلا رہا ہے نبی بھی میرے بندے ہیں، صدیقین میرے بندے ہیں، شہداء میرے بندے ہیں، صالحین میرے بندے ہیں، گناہگار میرے بندے ہیں، خطاکار میرے بندے ہیں، عبادت گزار میرے بندے ہیں، نیکی کرنے والے میرے بندے ہیں، ہر کام کرنے والے میرے بندے ہیں۔ مگر بندو سن لو، خدا کے نیک بندوں میں بھی ہر بندہ بندے کے برابر صالحین شہداء کے برابر نہیں ہے، شہداء صدیقین کے برابر نہیں ہے، صدیقین انبیاء کے برابر نہیں ہے۔ ارے وہ نیک بندے ہو کر آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکے، صحابہ نبیوں کے برابر نہیں ہے، تابعین صحابہ کے برابر نہیں ہے، اولیاء تابعین کے برابر نہیں ہے، صالحین اولیاء کے برابر نہیں ہے۔ عام انسان نمازی تو ہو سکتا ہے، متقی تو ہو سکتا ہے، پرہیزگار تو ہو سکتا ہے، مگر خدا کی قسم اپنے گھر میں رہنے والی ماں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا؟ تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں سے بڑا ہے مرتبے میں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ ماشاءاللہ، ایک آدمی اٹھایا بیچارہ، نہیں اس کی امی کا انتقال ہوگا اس لیے اٹھایا۔ بہت بڑے میاں بیچارے، تم لائٹ لو، مسئلے کو سمجھو مسلمانوں۔ ارے خدا نے پیدا کیا، نیک بنایا، متقی بنایا، محبوب بنایا، پیارا بنایا، اور وہ رب نیک بندوں کے بارے میں خود یہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوبوں میں ایک کا مرتبہ جو ہے اس سے بڑا کسی اور کا مرتبہ ہے، پھر اس سے بڑا کسی اور کا مرتبہ ہے، پھر اس سے بڑا کسی اور کا مرتبہ ہے۔ تو پیارے دوستو، جب نیک بندے ہو کر محبوب کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر یہ گناہگار اپنے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث و خواجہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ والوں کا ذکر ہم سے پیر صاحب نے نہیں کروایا، ہم سے کسی مولوی صاحب نے نہیں کروایا۔ نماز میں ایک دن میں 48 مرتبہ خود اللہ تعالیٰ نے ہم سے اللہ والوں کا ذکر کروایا، اللہ تعالیٰ نے خود اللہ والوں کا ذکر کروایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، نہ صرف اللہ والوں کا ذکر کروایا، نماز جیسی عبادت میں بلا کے کھڑا کر کے ہم کو اللہ والوں کے پیچھے چلنے کی دعا کروایا۔ جب اللہ اللہ ہو کر کروا رہا تو پھر ملا ہو کے کرنے میں ٹینشن کیا ہے؟ بولو بھائی، ہے؟ ارے یہاں ہے جیسا دکھ رہا ہے کیا؟ میرے پیارے دوستو، جب اللہ کروا رہا ہے تو ہمارا کام ہے کرنا۔